نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز القدر حافظ احمد صاحب اور کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج اللہ کے اس عظیم و شان گھر میں اس خوبصورت اور پرفضا مقام پہ اتنے بڑے اجتماع میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ آج کی یہ پروقار تقریب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب ہے، اور یہ محترم وقار احمد شہید مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور جملہ لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، عام طور پر ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے، مساجد سے، مدارس سے، ہر طرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں۔ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے ساتھ ہے، اور ہر بندہ مومن اس بات پہ مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام آئے ہیں، خوشی کے دن آئے۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نماز روزے کی بات کیا کریں، عمل کی بات کیا کریں، آپ ان دنوں میلاد کی بات کرتے ہیں، محبت رسول اور عشق رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ چیز آپ کے ذہن نشین رہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اعمال صالح ہیں، ان کی ترغیب و ترہیب بہت ضروری ہے، اہم بات ہیں، ضرور بات ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہتی ہے پورے 11 مہینے۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم زیادہ زور دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی بات کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور اس ذکر کا اہتمام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو چکا ہوا ہے اس کو دیکھیں تو یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ رب کائنات یہی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور بلند ہو، اور بلند ہو، اور بلند ہو۔ ابھی یہ زمین کا فرش نہیں بچھا تھا، ابھی آسمان کا یہ سائبان ہمارے سر کے اوپر نہیں تنا گیا تھا، پہاڑوں کی یہ بلندی بھی نہیں تھی، موجوں کی طغیانی بھی نہیں تھی،
دریاؤں کی روانی بھی نہیں تھی، جب لوگوں کے وجود نہیں تھے، ان کی روحیں تھی، تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے کی۔ قرآن پاک وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا جو عہد و پیمان لیا، دنیا میں آ کر ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے امتیوں سے یہ عہد و پیمان لیتا رہا کہ آج ہمارا کلمہ پڑھ لو، آج ہمارے اوپر ایمان لے آؤ، لیکن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے، ہمارے کلمے کو چھوڑ دینا ہے، ہماری نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، حضور کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور حضور کی غلامی بھی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سارے نبی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے، بشارتیں دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی آمد کے لیے دعائیں مانگتے رہے، قرآن پاک میں موجود ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ جب اللہ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا چکے تو پھر دعا کی، اے اللہ اس گھر کو بنانا ہمارا کام تھا، اب اس کو بسانے والا رسول تو اس میں بھیج۔ وبعث فیہم رسولا۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے، صحابہ کی محفل میں حضور نے ارشاد فرمایا سب اخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رات ہینا ودتنی۔ آج میرے غلاموں میں تم کو اپنے بارے میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے میرے لیے مانگی تھی، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے میرے لیے سنائی تھی، اور میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میرے لیے دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم بھی یہ دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل اپنے امتیوں کو جمع کیا، جب میلاد کی رات آئی اکٹھے کیا، کہا آج سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ لوگو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اشارہ سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نامی احمد ہوگا۔ قرآن پاک بیان کر حضور کی آمد سے قبل اہتمام ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام کے دو نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں۔ یہ عرب دنیا میں اگر کسی کے نام زیادہ ہوں تو یہ اس کی عظمت و شان کی دلیل ہوتی ہے، کہتے سبحان اللہ۔ آپ سب کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قرآن پاک ہوتے ہیں، ان پہ چھپے ہوتے ہیں پہلے کہ اسماء الحسنہ، اللہ پاک کے نام کتنے ہیں؟ عام طور پر جو آپ کو معلوم ہے جی 99، اللہ رب العزت کے 99، ایسے زیادہ بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے بھائی ایک اسم ذاتی ہے، باقی اسماء صفاتی ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اسم ذاتی ہیں، باقی صفاتی ہیں. تو یہ میرے آقا خود بیان فرما رہے ہیں کہ میرے کئی نام ہیں. آنا محمد ہو، میں محمد بھی ہوں. آنا احمد ہو، میں احمد بھی ہوں. آنا حاشر ہو، اور میں حاشر بھی ہوں. الذی یوشر الناس علی قدمی، حاشر کی تعریف وضاحت خود حضور نے فرمائی کہ حاشر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں کے اوپر اللہ رب العزت قیامت والے دن میدان معاشر میں ساری مخلوق کو جمع فرمائے. محمد بھی حضور ہیں، احمد بھی حضور ہیں. احمد ہوتا کون ہے؟ احمد الحامدین لربہ، جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد کرنے والا ہو وہ احمد ہوتا ہے. اور اس کائنات میں آج تک جتنی کسی نے اللہ کی حمد کی ان سب سے بڑھ کر حمد کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ احمد ہیں. اور پھر جب حمد اتنی کی جائے رب کی تو پھر رب یہ نوازتا ہے، فرمایا تو نے میری حمد کی، تو احمد بنا، اب ہم تجھے محمد بنا دیتے ہیں. محمد کیا؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن. محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے کہ محبوب تو نے ہماری حمد کی، تم احمد تھے، ہم نے تمہیں محمد بنا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی تو وہ تمہاری ذات ہے. اب ذرا دیکھیں محبت سے کہ حضور سب سے زیادہ رب کی تعریف کر رہے ہیں اور رب سب سے زیادہ اپنے محبوب کی تعریف کروا رہے ہیں. یہ محبت دیکھیں، اس تعلق کو دیکھیں. حضور احمد بنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے کی وجہ سے، اور محمد بن گئے اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف حضور کی. اب دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل دنیا میں احمد نام کا کوئی شخص نہیں آیا. یہ اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام بتایا تھا. کوئی اور بھی احمد آ جاتا لوگوں کو شک پڑ جاتا، یہ پتہ نہیں یہ والا احمد نبی ہے یا کوئی اور ہے. تو اللہ رب العزت نے احمد کسی کو نام رکھنے ہی نہیں دیا. کائنات عالم میں سب سے پہلے جس کا نام احمد رکھا گیا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام. اس لیے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ایک اور چیز کہ یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس بات، اس کو انجیل نے بھی بیان کیا. انجیل دنیا میں ایک نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں ایک قرآن پاک ہے. سعودیہ والوں کو بھی یہی ہے، افغانستان میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں چلے جائیں یہی ہے، ہندوستان میں یہی ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، انجیل ایک نہیں ہے. انجیل لوکا ہے، انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل بارنباس ہے، انجیل مرقس ہے. 5 قسم کی انجیلیں آج دنیا میں موجود ہیں. سب میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے. اگرچہ اس سے قبل 7700 انجیل کے مختلف نسخے تھے جو دنیا میں جلائے گئے، ختم کر دیے گئے. بھئی مسئلہ بنتا عیسائیوں کو کہ کون سی والی انجیل ہم نے پڑھنی ہے. 7700 نسخے اختلافی تھے، جلا دیے گئے. 5 اب بھی ہیں لیکن ان میں اختلاف ہے، تحریف ہوتی رہی، رد و بدل ہوتی رہی. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، رد و بدل نہیں ہوئی. 14 صدیوں سے ایک ہی قرآن ہے. انجیل میں جس کا دل چاہتا تھا کمی کر دی جاتی تھی، جس کا دل چاہتا تھا اضافہ کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے رب کی شان دیکھیے، اس کے باوجود آج دنیا میں جو 5 انجیلیں ہیں ان میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. آپ نے
नारा जरा ढीला लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, आजकल ईसाइयों के हवाले से किसी ने गलत बात की कि वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाली बात करते हैं। नहीं, देखें इंजील में वो बात मौजूद है, आज भी इंजील बरनबास में वो बात मौजूद है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का बयान है। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि जब मिलाद की रात आई, इंजील बरनबास में है कि जब मिलाद की रात आई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा आज की रात सारे इकट्ठे हो जाओ और जमा हो जाओ। आज हम अल्लाह के हजूर सर पर सजूद होंगे, सजदा रेज होंगे। इस रात को पहचानो, ये वो रात है कि जिसमें नबी आखिर ज़मान ने तशरीफ लाना है और उसकी शान ये होगी कि जब वो नबी पिंगूड़े में होगा, चांद उसको लोरियां देगा और जब जवानी को पहुंचेगा तो चांद को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। जरा मोहब्बत से कह दें, किस शान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि जब वो पिंगूड़े में होगा चांद उसको लोरियां देगा और जब जवानी को पहुंचेगा तो चांद को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मोइज़े का जिक्र किया? मोइज़ा जो पिंगूड़े का था। क्यों? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी एक मोइज़ा है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, वो पीछे वालों के लिए जगह हो जाएगी। थोड़ा सा आगे आ जाए, ये उठकर आगे आ जाए, ये आगे खाली पड़ी है और थोड़ी सी तवज्जो से भी बात सुननी है। वक्त भी कम है, अपने वक्त पे इंशाल्लाह ख़त्म भी करनी है, लेकिन मोहब्बत से सुने। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पिंगूड़े का मोइज़ा हजूर का बयान कर रहे हैं। हालांकि हजूर के बड़े मोइज़ात हैं, सारे नबियों को जो मोइज़े मिले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तरह का कोई ना कोई मोइज़ा मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया और उनसे बढ़कर भी अता फरमाया। कसीरुल मोइज़ात है मेरे आका, लेकिन हजरत ईसा जिक्र कर रहे हैं हजूर के पिंगूड़े के मोइज़े का कि उनकी शान ये होगी कि जब वो पिंगूड़े में होंगे चांद उनको लोरियां देगा, जवानी को पहुंचेंगे चांद को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। इसकी वजह क्या है? इस वजह से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना भी एक मोइज़ा है, वो भी पिंगूड़े का है और कुरान पाक में भी उसका बयान सूरत मरियम में मौजूद है। और कौम ये समझती थी कि शायद हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पिंगूड़े में जो मोइज़ा दिखाया था इससे बड़ा किसी और का शायद मोइज़ा ना हो, ये सबसे बड़े पैगंबर हों, मर्तबे और मकाम वाले हों। उनका मोइज़ा क्या था? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, कौम इकट्ठी हुई कि आओ जाकर हजरत मरियम से बात करते हैं। उनका बाप तो ऐसा नहीं था, माँ उनकी बड़ी अच्छी थी, ये कैसे बगैर बाप के पैदा हुए? कौम हजरत मरियम के पास आई तो उन्होंने मन्नत मानी हुई थी कि 3 दिन मैंने किसी से बात नहीं करनी, चुप का रोज़ा था उनका। अब कौम ने कहा आप बताएं ये बेटा बगैर बाप के कैसे पैदा हुआ है? अब चूंकि उनकी मन्नत थी कि बात नहीं करनी किसी से, उन्होंने इशारा कर दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, ये पिंगूड़े में जो पड़ा है इसी से पूछ लो कि ये कैसे पैदा हुआ है। अब कौम नाराज हो गई, गुस्से में आ गए कि अजीब बात है, पिंगूड़े में पड़ा हुआ बच्चा। कुरान पाक में सूरत मरियम में कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, हम इससे कैसे बात करें? ये पिंगूड़े में पड़ा हुआ बच्चा हमें कैसे बताएगा कि मेरा बाप कौन है भी सही या नहीं, मैं कैसे पैदा हुआ हूँ? यहाँ एक बात याद रखिए, सारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही बात समझी जाती है कि पिंगूड़े में पड़ा हुआ बच्चा जो चंद दिन का हो वो अपने बारे में कुछ बता, क्या ख्याल है? नहीं बता सकते। सारी दुनिया में ये बात बिल्कुल कॉमन है, लेकिन कुरान बता रहा है, ये हकीकत यहाँ वाज़े हो रही है कि सारी दुनिया के बच्चे पिंगूड़े में बात नहीं कर सकते, अपने बारे में उनको पता नहीं होता। लेकिन पैगंबर और दूसरे बच्चों का फर्क ये है कि अल्लाह का नबी हो, पिंगूड़े में ही भी हो,
وہ بات بھی کر لیتا ہے اور اپنے بارے میں سارا کچھ بیان بھی کر لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بیان کرتے ہیں جب قوم ناراض ہو کر جانے لگی کہ مائی صاحبہ نے الٹا ہمارے ساتھ تو مذاق کر دیا ہے کہ ایک بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا، ہم وضاحت لینے آئے، یہ الٹا ہمارے ساتھ مذاق کرے، کسی سے پوچھو اب یہ ہمیں کیا بتائے گا۔ ناراض ہو کر جانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پنگوڑے میں بچے تھے چند روز کے، اٹھ بیٹھے، دائیں ہاتھ کی ٹیک لگا لی، بائیں ہاتھ سے ان کو بلایا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوا ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ بھی بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور منصب نبوت سے بھی سرفراز ہے۔ ایک تو انہوں نے عبداللہ اس لیے کہا کہ عیسائیوں نے بعد میں حرکت کرنی تھی جو کر دی۔ عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، عقیدہ تثلیث ہے نا ان کا کہ عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں پہلے دن سے ان کو بتا دیا تھا کہ بے شک معجزہ میرا بھی دیکھ لو کہ میں پنگوڑے میں کلام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میں خدا نہیں ہوں۔ قال انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ بن کر آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور منصب نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں، دنیا میں انہوں نے کیا ڈیوٹی کرنی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جب وہ پنگوڑے میں بھی ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ڈیوٹی کرنی ہے، ہمارا دنیا پر آنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کس منصب سے سرفراز ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑے میں۔ تو قوم یہ سمجھتی تھی کہ جیسا حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے شاید کسی اور نبی کا ایسا معجزہ نہ ہو اور اس کی عظمت اور شان ایسی نہ ہو، تو سب سے بڑا معجزہ بھائی ہمارے حضرت عیسیٰ کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پنگوڑے میں جو معجزہ عطا فرمانا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کا ذکر کر کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بے شک معجزہ میرا بھی بڑا ہے، لیکن مجھ سے بڑھ کر بھی شان والا تو وہ ہوگا کہ جب وہ پنگوڑے میں ہوگا چاند اس کو لوریاں دے گا، اور جب جوانی کو پہنچے گا تو چاند کو اپنی مٹھی میں دے گا۔ دوستانی ذکر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک وجہ ہے، میں آپ کے اوپر جو ایمان لایا تھا ایک بات میں نے دیکھی تھی، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا، جب آپ بچپن میں تھے اور پنگوڑے میں تھے تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ آپ کسی سے باتیں بھی کرتے تھے اور جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند بھی ادھر کو جھک جاتا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کس سے باتیں کرتے تھے؟ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پہ کس طرح جھک جاتا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد میں ہاں چچا میں تمہیں بتاتا ہوں، جس طرح بچوں کو چھوٹی عمر میں پنگوڑے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، میرے بھی گھر والوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی سے باتیں کروں اور اپنا دل بہلاؤں، تو اللہ رب العزت نے چاند کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا اور میرے انگلی کے اشارے پہ کھلونا بھی بن جاتا تھا، وہ اس طرح میرا جی بہلاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کے لیے نور کا کھلونا بنایا تھا۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں، اللہ نے حضور کو نور سے بنایا تھا تو میرے آقا کے لیے کھلونا بھی نور کا تھا۔ اب
حضور کے چچا حیران ہوئے یہ بات سن کر، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات بتاتا ہوں، یہ چاند جب طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے پہلے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اجازت لیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر طلوع ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ چاند کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی جو آواز ہے میں اس کو بھی سن لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کل تو جدید دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ڈیپ سی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سارے لوگ نوجوان جانتے ہیں چاند کتنا ہے۔ یہاں سے 2,40,000 میل کی دوری پہ ہے زمین سے چاند، 2,40,000 میل۔ مدینہ پاک کتنا ہے؟ یہاں سے 22,000 میل۔ 2,40,000 میل زیادہ دور ہے یا 22,000 میل زیادہ دور جی؟ اور حضور فرما رہے ہوں کہ میں بچپن میں پنگوڑے میں 2,40,000 میل کی دوری پہ جو چاند ہے میں اس کی باتیں بھی سن لیتا تھا، اور وہ چاند میری باتیں بھی سن لیتا تھا، اور وہ میرے اشارے پہ کھلونا بھی بن جاتا تھا۔ اگر 2,40,000 میل کی دوری پہ میرے آقا کا جو کھلونا چاند ہے وہ اتنے دور سے سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، اگر یہ عالم ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی بچپن میں، اب یہاں ایک بات اپنی بات سمیٹتے ہوئے، سورت مریم قرآن پاک میں سورت ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پنگھوڑے کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان کا جواب بھی موجود ہے۔ اب قرآن کا اسلوب یہ ہے، انداز ربانی اور اسلوب قرآنی یہ ہے کہ انبیاء کے بچپن کا ذکر کیا جائے، ان کے میلاد کا ذکر کیا جائے، ان کے پنگھوڑوں کا بھی ذکر کیا جائے، ان کی پنگھوڑوں کی جو باتیں ہیں ان کا ذکر بھی کیا جائے، اور قرآن میں ہو رہا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جب ہمارا رب انبیاء کے پنگھوڑوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، ان کے بچپن کو بھی اہمیت دیتا ہے، ان کے میلاد کے معجزات بیان کرتا ہے، تو ہم بھی اسی سنت خداوندی پہ عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ان کے معجزات کے میلاد کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جن کے میلاد کا عالم یہ تھا، جن کے بچپن کا عالم یہ تھا، جن کی بچپن کی شان یہ تھی، جب وہ نبوت کی معراج پہ پہنچے ہوں گے تو اللہ نے ان پہ کتنا کرم کیا ہوگا، تاکہ شروع سے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ اتنی شان والے تھے، اتنی عظمت والے تھے، اتنی مقام والے تھے، جب وہ نبوت کی معراج پہ پہنچے ہوں گے تو اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا۔ دوستانی ذکر آخری بات یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ دنیا کو شرک کی تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آئے اور ہدایت کے چراغ روشن کرنے کے لیے۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے وہ آقا جو انسان کو شرف انسانیت عطا کرنے آئے، اس دنیا میں بھی بہتر کرنے کے لیے آئے اور آخرت میں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہی ہیں کہ صرف آخرت نہیں، یہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی بہتر کرنے آئے تھے، آخرت بھی بہتر کرنے آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کو اس طرح فالو نہیں کی، اس طرح اتباع نہیں کی، خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اگر آج بھی آپ اور میں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، ہم سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول، تعلق رسول کو مضبوط کرنے کے لیے،
محبت بڑھتی ہے۔ یہ معجزات آپ سنتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے فارس کے کنگرے گر گئے، جب وہ پیدا ہوئے محراب کعبہ سجدے کو جھک گئی، جب وہ پیدا ہوئے آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، جب وہ پیدا ہوئے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتھر حجر و شجر سلامیاں دینے لگے، یہ ساری چیزیں سن کر محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی چیز مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو، تعلق میں اضافہ ہو، نسبت میں اضافہ ہو۔ اور آج ہمارے شہید بھائی جن کے سال ثواب کے لیے یہ اہتمام ہوا، شہید موت سب کو آنی ہے، لیکن جو سب سے بلند تر درجہ ہے موت کا وہ شہادت۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارِغِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ شہادت سے بڑا اور کوئی مرتبہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خود تمنا کرتے رہے، بار بار تمنا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ بلند رتبہ ہے، یہ جس کو نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے وقار احمد کو جامع شہادت سے سرفراز فرمایا، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمایا۔ یہ ہمارا وطن، یہ شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ یہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان کی ایک بڑی منفرد پوزیشن۔ ابھی دیکھ رہے ہیں قطر میں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، دفاع پہ بھی انہوں نے بڑا پیسہ لگایا، لیکن اسرائیل نے وہاں بمباری کر دی، شاید وہ اس کا کوئی جواب اسرائیل کو نہ دے پائے۔ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے یہ بات پروف کی ہے کہ یہ کوئی دنیا کا تیسرے درجے کا ملک نہیں، ہر لحاظ سے الحمدللہ یہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، اور ایسا دفاع کیا کہ پوری دنیا حیران ہے۔ جو کچھ یہ 9-10 مئی کو 2025 کو ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ بدل گئی، دنیا کی جو وار ہسٹری ہے وہ چینج ہو گئی۔ اور یقین جانے ابھی ہم پاکستانی، مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں جس طرح کا جشن منانا چاہیے تھا اور جس طرح کی خوشی منانی چاہیے تھی اور جس طرح ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے چاہیے تھے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے شاید اس طرح نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس کے بعد دنیا کے اندر کس بلند مقام پہ چل رہا ہے۔ بس صرف دعا یہ ہے اللہ رب العزت اس کو اسلام سے محبت رکھنے والے اچھے حکمران بھی نصیب کرے، مخلص حکمران، دین سے، عوام سے، اس دھرتی سے پیار کرنے والے عطا کر دے، تو یہ ملک ایک دنیا کے اندر الحمدللہ ایک بڑا خاص ملک ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہے، اور آپریشن بنیاد مرصوص میں 2-3-4 چیزیں اور بھی پروف ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عنوان دے کر کہ یہ عنوان قرآن سے لیا گیا تھا، ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صف در صف کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں، اس طرح گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ الحمدللہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تو اب ہمیں اسی طرح یکجہتی، امن اور محبت کے ساتھ اس وطن سے پیار بھی کرنا ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگی، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا ہوگی کہ اللہ رب العزت صبح قیامت تک پاکستان کو دوام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔